اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ آپ کے پریویس لیکچرز کے حوالے سے سوال جواب کا سیشن ہے۔ جب تک ہماری باتیں نہایت بیسک ہوتی رہی تھیں اس وقت تک میں نے آپ کو سوال جواب کے سیپریٹ سیشنز کے لیے مینج نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت باتیں نارمل تھیں تو کوئی ایشو نہیں تھا ایسا۔ لیکن کل سے تھوڑا سا ہم جو ہیں وہ اب ایک ایک چیز انسٹاگرام یا فیس بک یا ویب سائٹس یا میسنجر، یوٹیوب، موبائل ایپس، بلاگس، جہاں بھی ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو کرنی ہے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہم نے کرنی ہے، تو اب چونکہ ہم علیحدہ ایک ایک چیز میں انٹر ہو چکے ہیں، پروفیشنلی ان کو ہم سیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب اس وقت جو ہے وہ آپ کو مشکل ڈیفینیٹلی پیش آئے گی، کچھ سوال بھی آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے۔ تو اب آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا سوال جواب کا ہوگا، اور اسی طریقے سے جہاں پہ لیکچر جو ہے وہ زیادہ سوال جواب طلب ہوا وہاں پہ ضرور آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے کویسچنس کر کے اپنے ایشوز کو سورٹ آؤٹ کر سکیں۔ ابھی ہلکا سا ریوائز کرتے ہیں جی 2 منٹ کے اندر کہ ہم نے اس جو پریویس لیکچرز ہمارے ہوئے ہیں، کل کا پرسوں کا جو بھی ہمارا ہوا ہے، ہم نے اس میں کیا سیکھا ہے۔ ہم نے اس ویک کے اندر سیکھا ہے کہ ہم جو مارکیٹنگ کریں گے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، وہ کن کن پلیٹ فارمز پہ کریں گے۔ ہم نے سیکھا کہ ہم یوٹیوب، میسنجر، ویب سائٹس، فیس بک، انسٹاگرام، ویب سائٹ، بلاگس، موبائل ایپس، واٹس ایپ انٹرنیشنل اور لوکل، ان تمام پلیٹ فارمز پہ ہم مارکیٹنگ سیکھیں گے، یہ ہم نے سیکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ہمارا جو کیمپین کا آبجیکٹیو ہے، جو ہم کیمپینز کرتے ہیں، اس کیمپین کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے سیکنڈ بات جو ہے وہ سیکھی۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ ہماری کیمپین کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی مین جو مدر جو ان کی ڈسٹریبیوشنز ہیں وہ 3 طرح سے ہوتی ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ اس میں آپ کا اویئرنیس آتا ہے، آپ کی کنسنٹریشن آتی ہے، اور آپ کی کنورژن آتی ہے۔ اویئرنیس کیا ہوتی ہے، کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے، اور کنورژن کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے بڑے مفصل لیکچر میں سیکھا ہم نے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو سب ڈویژنس تھی، اس کی برانڈ اویئرنیس تھی، ریچ تھی، ٹریفک، انگیجمنٹ، ایپ انسٹالز، ویڈیو ویوز، لیڈ جنریشن ابھی ہم نے کرنا ہے، میسیجز، کنورژنس، کیٹلاگس اور اسٹور ٹریفک، یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے پریویس سیشن کے اندر سیکھی اس ویک کے اندر۔ اس کے بعد جب ہمارا مین کیمپین آبجیکٹیو کا لیکچر ختم ہوا تو اس کے بعد نیکسٹ ہماری بات جو تھی وہ جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو سمپل آپ کی ویب سائٹ ہے اور آپ کی جو ای کامرس ویب سائٹ ہے اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس بات کو ڈسکس کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور لاسٹ میں ہم نے جو واٹس ایپ بزنس ہے، واٹس ایپ بزنس اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کرنی ہے تو اس میں واٹس ایپ سمپل کام نہیں کرتا، واٹس ایپ بزنس کام کرتا ہے، یہ ہم نے سیکھا۔ اور اس کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بھجوا دی تھیں، اس کی ریکارڈنگ آپ کو میں نے بھجوا دی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو 2 بار کم سے کم سنا ہوگا، کیونکہ کل کا لیکچر ہمارا مشکل تھا۔ جب تک آپ اس کی پریکٹس آپ نے نہیں کی ہوگی، جن اسٹوڈنٹس نے، ان کو نہیں آئے گا وہ، تو پلیز جنہوں نے کر لی ہے اچھی بات ہے، بھی سوال جو آپ کے اندر چل جائے گا بتاؤ، جنہوں نے نہیں کی وہ پلیز میں ہم سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار کہ کام آپ کا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے لیکچرز کو دیکھیں، ابھی آپ نے کل واٹس ایپ کیا ہے، اب آپ نے نیکسٹ ویک میں آپ کی جو انٹرسٹ ہے وہ میں نے یہاں سے آپ کو میں موو کروا رہا ہوں۔ یہ ہمارا جو واٹس ایپ بزنس ہمارا کل ہو گیا ہے، ابھی ہماری موومنٹ جو نیکسٹ ہوگی نا یار، وہ میں نے آپ کو دیکھیں یہ ایک ایڈ ہے۔ اب یہ ہمارے ایک پریویس آپ کے بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً لگ بھگ کوئی 1 سال پہلے والے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پریویس مارچ کی بات ہے یہ۔ تو اس بیچ کے لیے یہ سمپل ایک انہوں نے اپنا آن لائن اسٹور تیار کیا تھا، اس کا انہوں نے ایک ایڈ ڈیزائن کیا تھا۔ اچھا اب دیکھیں 2 باتیں، ایک بات تو یہ کہ ابھی جو آپ کو لیکچرز ڈیلی کے ڈیلی ملے ان کو ریوائز ضرور کیا کریں، ریویژن کے بغیر آپ کو باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی جتنے ہم آگے جائیں گے، ہمارا فیس بک ہے، ہمارا یوٹیوب ہے، ہمارا انسٹاگرام ہے، جتنا آگے جائیں گے اتنی ہماری باتوں میں ٹیکنیکلٹی آتی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پلیز اس کو ریوائز کرتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا۔ میں آپ کو اتنی بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے لیکچرز کو ریوائز کرتے رہے تو آپ 2 ماہ کے بعد جب یہاں سے آپ آؤٹ ہوں گے اپنے کورس کو مکمل کر کے، سر یقین کیجیے گا یہ 15، 20، 25، 30 ہزار روپے آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے کس فیلڈ کو جوائن کیا، یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی پاتی ہوئی صنعت ہے، شعبہ ہے جس کو آپ نے جوائن کیا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کی جو ایگزامپل دی ہے نا جی، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ یہ ہمارے ایک پریویس اسٹوڈنٹ تھے، ان کا ایڈ جو ہے انہوں نے
یہ ڈیزائن کیا تھا، اور یہ سیم ایڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی ایڈ کو ڈیزائن کر کے انہوں نے مارکیٹنگ کی تھی. اب دیکھیے اس میں کیا ہے یار، یہ لیدر کا ایک پرس ہے. اس میں جو یہ لیدر کا پرس ہے نا، یہ 90 روپے کا آتا ہے میرے بھائی. کین یو امیجن؟ اونلی 90 روپیز. 90 روپے کا یہ ایک پرس تھا لیدر کا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ لے کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا تھا، ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے. اور اس کا جو ڈبہ ہے اس پرس کا، یہ تقریباً ان کو 16 روپے کا پڑا تھا. تو 106 روپے کی ان کی انویسٹمنٹ تھی اس ایک پورے لیدر کے پرس کے اوپر. 2 کلرز میں وہ لے کے آئے تھے، براؤن اور بلیک، اور یہ 106 روپے کی ان کی انویسٹمنٹ تھی. انہوں نے ہم سے پروڈکٹ شوٹ بھی کیا تھا. یہ جو لگا ہوا ہے نا، یہ لیدر کا پرس، اس کی انہوں نے تصویر اتاری تھی پہلے. تو وہ جو پروڈکٹ شوٹ کا ہمارا دوسرا جو ہمارا کورس ہے، انہوں نے وہ کیا تھا. پروڈکٹ شوٹ کرنے کے بعد یہ سیم ڈیزائن تیار کیا تھا. 116 روپے کی انویسٹمنٹ تھی ان کی، اور 700 روپے کے اندر انہوں نے اس کو سیل پہ لگایا تھا. کتنی 600 روپے کا مارجن ایک پیس کے اوپر، اور اس کے اوپر بھی 50% آف کا انہوں نے احسان کیا تھا عوام پہ کہ سر میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، میں نے 50% آف دیا ہوا ہے. اور ان کا یہ ایڈ جو ہے ہٹ ہوا تھا، چلا تھا. اور اس کی سی او ڈی وہ بھی انہوں نے ہم سے سیکھی تھی. سی او ڈی جو اس کی ساری تھی انہوں نے پراپر کی تھی، جیسے آپ کا دراز کام کر رہا ہے. اور جناب علی، آپ ایک دن میں آپ کچھ بھی نہیں یار، ایک دن میں صرف اور صرف اگر آپ کے 5 آرڈر بھی نکلتے ہیں نا، 5 آرڈر، تو پتہ کتنے پیسے بنتے ہیں روز کے؟ 5 آرڈروں کے، 5 آرڈروں کا بنتا ہے 2500 روپیہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ آپ یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں. اب جب یہ اب آپ کا نیکسٹ ویک ہے، یہ والا ویک آپ کا واٹس ایپ کا ہو گیا نا. اس والا ویک میں آپ نے سیکھ لیا کہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے. اگلے والے ویک کے اندر ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنے آن لائن اسٹور کی بیسکس کی بات کریں گے، یا اگر ہو سکا تو ہم اپنے نیکسٹ ویک میں اپنے آن لائن اسٹور کو کافی حد تک سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے دوستو کہ اس ایڈ کو دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے. اچھا، انہوں نے ایک اور ایڈ بھی ڈیزائن کیا تھا، آپ کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ جناب علی یہ تھا، یہ موبائل کے پیچھے لگانے والا ایک ہولڈر تھا، اور اس کے سوا یہ ہینڈ فری تھی. یہ ایک جو ہے وہ وال ہولڈر تھا موبائل کا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں لیدر کا یہ پرس تھا. اس کی مجھے انہوں نے بتائی تھی، مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ یہ بڑا ان کا اچھا پیکیج کیا تھا. اس میں جو لیدر کا پرس ہے یہ ان کا 90 روپیز کا آیا تھا. یہ موبائل کا ہولڈر سر 10 روپے، سوری یہ 16 روپے کا آیا تھا. یہ ہولڈر موبائل کا، موبائل گرپ. اور یہ جو ہینڈ فری تھی یہ ان کی 70 روپیز کی آئی تھی. اور یہ جو ان کا موبائل ہولڈر ہے دیوار والا، یہ ان کا 10 روپے کا یا 8 روپے کا آیا تھا. ٹوٹل انویسٹمنٹ اس کے اوپر ان کی 200 روپے کے قریب پڑی تھی ان کو. یہ 200 روپے کی 550 کی انہوں نے اس کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کی تھی، اور احسان کیا تھا عوام کے اوپر 70% آف کا. 1500 روپے پرائس لگا کے 70% آف کر دیا تھا. یہ انہوں نے پورے پنجاب میں اس کی کیمپین کی تھی، مارکیٹنگ کی. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کا جو آپ کے سامنے دنیا ہے وہ ایک محلہ نہیں ہے، ایک گھر نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک شہر نہیں ہے. سمپل آپ نے کیمپین بنانی ہے، اپنا آن لائن اسٹور تیار کرنا ہے، اور اس آن لائن اسٹور کی آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے. دونوں کام سیکھ رہے ہیں آپ. آپ کو اس ایڈ کے دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقصد ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں ایک ویژن کلیئر ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی آئٹم، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ اگر آپ نے اپنا آن لائن بزنس شروع کرنا ہے تو اس کو ذہن میں آج سے بٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے 20 دن کے بعد کہیں کہ سر میں کیا آئٹم کا کاروبار کروں. تو آپ آج سوچیں کہ میں نے کس چیز کا آن لائن کاروبار کرنا ہے. اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینی ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، جاب کرنی ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر یہ آپ مت دیکھیں، مت سیکھیں. آپ بے شک یہ کورس آپ کرے بھی نا آن لائن اسٹور کا، لیکن اگر آپ نے اس کو فیوچر میں دیکھا ہے، ذہن میں آپ کے ہے، اور ٹائم سر آپ کا صرف ایک دن کے اندر میکسیمم جو اس کام کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے نا، وہ 30 منٹ ریکوائرڈ ہے. بس 30 منٹ کے اندر آپ نے اس کا چیک کرنا ہے کہ میرا ایڈ ٹھیک چل رہا ہے. 30 منٹ ہو گئے، اور آپ کو جو دن کے آرڈر آئے ہوں گے نا، ان کی جو ابھی آپ کو سی او ڈی ہم سکھائیں گے. سی او ڈی کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے آرڈر پلیس کیا، وہ آپ کے گھر آئے، ٹی سی ایس والے آپ سے وہ آرڈر لے کے چلے گئے. کسٹمر اس کا جو ہے وہ لاہور میں ہے، پنڈی میں، ملتان میں، اس کے گھر ڈلیور کیا، اس سے پیسے لیے اور پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی. اسے کہتے ہیں سی او ڈی، کیش آن ڈلیوری. یہ سارا بھی آپ سیکھیں گے. تو اگر یہ گر رہے ہیں آج کی دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے، تو آپ کو اس ایڈ کے دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پلیز ذہن کے اندر کسی نہ کسی آئٹم کو آج سے سوچنا شروع کر دیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئٹم نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، پھر ایک اور طریقہ ہے. پھر آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ابھی جب آپ کو چھٹی آئے گی نا ہفتہ اتوار کی، تو آپ نے ان دنوں میں دراز کھولنا ہے.
دراز کے اوپر جتنی بھی آئٹمس لگی ہوئی ہیں نا ان کو ایک دفعہ دیکھیں. وہ سارے بندے آن لائن کاروبار کر رہے ہیں, وہ سب کچھ آپ نے سیکھنا ہے ابھی کہ آپ نے وہ کام کیسے کرنا ہے, سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا. تو آئٹمس کو اپنی فائنل کریں, ٹھیک ہے جی. یہ میرا بیسک میسیج ہے آپ کے لیے, اور یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے آن لائن کاروبار یا آن لائن بزنس کرنے کے لیے ایک آئیڈیا جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جی ہماری بیسک میری آج ایک میسیج ہمارا ہو گیا ہے. ابھی فوری طور پہ ہم چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی جانب, کیونکہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ صرف سوال جواب کا ہے. پریویس میں آپ تمام لوگوں کو انمیوٹ کرنے کی آپشن دے رہا ہوں جی, جس کا میں نام پکاروں گا وہ کائنڈلی جو ہے سوال اپنا ریز کرے, باقی بندہ نہیں کرے گا. اپنے مائک کو آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں, ہینڈ ریز کیجیے گا اپنے. آپ کو کل کے پرسوں کے پریویس بیچ کے جتنے بھی لیکچر آپ کے بیچ کہہ رہا ہوں پریویس جو ہمارا یہ گزرے ہیں, یہ ویک گزرا ہے ہمارا, اس میں کوئی بھی آپ کا سوال ہے وہ پلیز اپنا سوال کیجیے گا. آئی ول آنسر یو جی. جی اینی بڈی ایلس پلیز اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا اور مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کے موبائل جی پلیز محمد کامران صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی محمد کامران صاحب. ہم اگر اپنا آن لائن اسٹور بناتے ہیں لیکن ہم اپنی پروڈکٹ نہیں دینا چاہتے, یعنی کہ ہم اپنا پروڈکٹ نہیں لگانا چاہتے آن لائن اسٹور پہ, کوئی ایفیلیٹ پروگرام جوائن کرتے ہیں جیسے امیزون ہو گئی, اور ہم ان کے پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹ پر لگاتے ہیں تو ان کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یار, میری بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے کسی جہاں تک بات آپ کے اپنے آن لائن اسٹور کی ہے, جو آن لائن اسٹور ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ آپ کا اپنا ذاتی اسٹور ہوتا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ نے اپنا آن لائن اسٹور نہیں بنانا, آپ نے کسی دوسرے کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے, تو اس کے لیے پیٹرن یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. اگر تو آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہے اس کی, مطلب ڈسٹریبیوشن کا جو پراپر طریقہ ہے, کسی بھی کمپنی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے, اگر تو آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن ہے اس کی تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہے تو پھر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اللیگل ہے. لیکن ایک بندہ ہے جیسے ابھی فار ایگزامپل آئی فون ہے, امیزون پہ ہو سکتا ہے آئی فون لگا ہو, میں نہیں جانتا لگا کہ نہیں لگا, لیکن شاید ہو سکتا ہے لگا ہو. اب اگر آئی فون لگا ہے نا امیزون پہ, تو بھائی وہ آئی فون کمپنی نے اپنی پروڈکٹ لگائی ہے امیزون کے اوپر, ٹھیک ہے, انہوں نے پراپر اپنی آئٹم لگائی ہے امیزون پہ. اب آپ اگر وہاں سے ریٹ لیتے ہیں, امیزون سے ریٹ لینے کے بعد اب اپنا جو ہے وہ یہاں پہ لوکل مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں, تو آپ نے جو مارکیٹنگ کرنی ہے وہ آئی فون کی کرنی ہے نا, تو یا تو آپ کے پاس آئی فون کی ڈسٹریبیوشن ہوگی اور آپ امیزون سے ریٹ نہیں لیں گے. آپ کس سے ریٹ لیں گے؟ آپ ڈائریکٹ آئی فون سے ریٹ لیں گے اور پھر اس کی آپ مارکیٹنگ کریں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کراس ڈالیں گے, آپ امیزون سے ویسے ہی کسی بھی آئٹم کا ریٹ اٹھا لیں اور وہاں پہ وہ کمپنی خود سیل کر رہی ہو اپنے آپ کو, تو یہ اللیگل ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں اپنا خود کا اسٹور جو ہے اس کے لیے کوئی آئٹم آپ نے پرچیز نہیں کرنی, اس کے لیے سسٹم بڑا آسان ہے. سسٹم یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ, جیسے آپ کا شہر کوئی بھی ہے, لیٹ سے لاہور ہے, پنڈی ہے, اگر پنڈی ہے تو راجہ بازار ہوگا, لاہور ہے تو شارمی ہوگا, ہر شہر کی اپنی اپنی منڈی ہوتی ہے. سر آپ آن لائن اسٹور کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرتے, سب سے خوبصورت بات اس کی ہے یہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی دکاندار کے پاس جانا ہے, اس سے کہنا ہے سر آپ کی یار آپ اس کو آئٹم کو بھی چھوڑ دیں, آپ کے ایریا میں اگر کوئی بڑی اچھی سوسائٹی بن رہی ہے اور وہاں پہ لوگ اچھے گھر بنا رہے ہیں, بڑے کنال کے گھر بن رہے ہیں, تو کیا کرنا ہے آپ نے یار, آپ سمپل اپنے ایریا میں جائیں, علاقے میں جائیں اور دیکھیں کہ سیکیورٹی کی جو سروسز ہیں, جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا, وہ جو بجلی کی وائر ایک سارے وہ یہ ہمارے کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ, 2-3 بیچ پریویس کے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, محمد راشد صاحب وہ کر رہے ہیں یہ. تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ سمپل سوسائٹیز کے جو سیکیورٹی ان کی دیوار کے اوپر نا وہ ایک بجلی کی تار سی لگ جاتی ہے, اس میں ارتھ آ رہا ہوتا ہے, کرنٹ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے جو بندہ اس کا سروس دینے والا تھا اس کے پاس گئے, اس سے انہوں نے ریٹ لیا, اور وہ عام تھا, کوئی برانڈ نہیں تھا, اس سے انہوں نے ریٹ لے لیا. ریٹ لے کے انہوں نے اپنا ایک اسٹور تیار کیا, سروس اسٹور, اور اس پہ انہوں نے وہ لگا دیا اور اس کی انہوں نے مارکیٹنگ کر دی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, یوٹیوب کے اوپر کی, فیس بک کے اوپر کی, انسٹاگرام پہ کی, ویب سائٹ پہ کی. تو وہ انہوں نے ایریا جو تھا ٹارگٹ کر دیا, بس وہی, مطلب اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے نا اس طریقہ کار کے اندر کہ آپ کسی اسپیسیفک ایریا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس خالی پوش ایریا کو ٹارگٹ کیا, وہاں پہ تقریباً 5-7 ہزار گھر ہوں گے, پورا وہ ڈیفینس تھا ان کا نا, لاہور کی بات ہے. تو وہ فیز 1 سے لے کے فیز 8 تک بڑا لمبا ایریا بنتا ہے, وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور جناب علی وہ مجھے انہوں نے جب مجھے میرے پاس لیٹر ان کا پڑا ہوا ہے, مجھے انہوں نے میسج کیا تھا, میں آپ سے کبھی شیئر کروں گا, وہ تقریباً 3 صفحوں کا انہوں نے مجھے لیٹر لکھ کے بھیجا تھا کہ سر میری زندگی جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے, میں 18,000 روپے کی نوکری کیا کرتا تھا اور میں MBA مارکیٹنگ تھا. اور وہ بندہ اس نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی,
وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. صرف وہ اس سے اس نے انفارمیشن لی ہے, اپنا ایک اسٹور تیار کیا ہے, سروسز اسٹور تیار کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سروسز کو اس نے سیل کیا. کیا ہوا ہے, اس کو ایک آرڈر کے پیچھے لگانے والا بندہ وہ تھا, لینے والا بندہ وہ تھا, یہ اپنا کمیشن لے کے باہر نکلتا رہا ہے. تو بھائی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے جی. نواز صاحب اپنے ہینڈلز کیا بیٹے, نواز صاحب پلیز. سر آن لائن اسٹور بنانے کے لیے ہمیں کوئی ویب سائٹ بنانی پڑے گی نہیں میرے بچے, یا نہیں بلاگ بنانا پڑے گا نہ کیا؟ میرا بیٹے نہیں. سنیں, آن لائن اسٹور بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے, ابھی آپ کو نا آن لائن اسٹور ڈیولپ کرنا سکھائیں گے ہم. آپ نے اپنا آن لائن اسٹور بنانا ہے, کوئی اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, 1 روپے کی بھی نہ تو اس کی انویسٹمنٹ ہے نہ اس کی فیس ہے, سب فری ہے. آپ نے وہ سیکھ لینا ہے. پہلا 1 سال آپ نے ویب سائٹ نہیں بنانی. پہلا 1 سال آپ نے اپنے اس اسٹور کے اندر 1 آئٹم 2 آئٹم 3 آئٹم ڈالنا ہے, چاہے وہ سروسز ڈال دیں چاہے وہ کوئی آئٹم ایڈ کر دیں. پہلا 1 سال. جب آپ دیکھیں نا کہ مجھے میرا اسٹور 2-2.5 لاکھ ماہانہ دینا شروع ہو گیا ہے, کم سے کم 2-2.5 لاکھ کی رینج کے اندر آپ آ گئے ہیں, اس کے بعد آپ نے بنانی ہے ویب سائٹ جس کے اندر کم سے کم آپ کی 20 پروڈکٹس لگی ہوں. اگر آپ کے پاس 1 آئٹم ہے, جیسے آپ دراز کی بات کر لیں, تو بھائی آپ ایزیوم کریں نا اس کے پاس 1 آئٹم اور اس نے اپنا ویب سائٹ بنایا, تو کیا ہوگا, فضول کام ہو جائے گا نا. تو آن لائن اسٹور میں آپ چاہے 1 آئٹم کریں کام چل جائے گا, 1-2-3 آئٹم سے کام شروع کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہولڈ کر دینا ہے, اس کو بیچنا ہے, اس کو چلانا ہے. جب آپ کو لگے کہ ہاں یار میں 2-2.5 لاکھ کراس کر گیا ہوں, 1 سال لگتا ہے اس کام میں تقریباً. جب آپ لگے یار اٹس اوکے میں نے کر لیا ہے اور 15-20 آئٹمس میرے پاس آ گئی ہیں, تو اس کے بعد جائیں ویب سائٹ کی طرف, ورنہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا شروع میں. جی محمد رضوان ستی صاحب اپنے ہینڈلز کیا بیٹے, محمد رضوان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, میں خود ایک کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں, سول انجینئر ہوں. اچھا, میں کافی عرصے سے جاب کر رہا تھا, اور جاب کبھی 1 لاکھ کی, کبھی 20,000 کی, کبھی 30,000, کبھی 50. مارکیٹ کے ساتھ جس طرح چلنا پڑتا اسی حساب سے مارکیٹ چل رہی ہے, چلنا پڑتا. آپ کا میں نے یہ دیکھا تھا, تو میں نے کہا یہ بہتر ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں تو میں کوئی اپنے کام لے کے مارکیٹنگ کر کے اپنا مثلا کہ ایک اسپیس بناؤں مارکیٹ کے اندر. تو مجھے کافی اب مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ میں نے بہتر چوائس جو میں نے اپنے لیے لی ہے, تو یہ بہت بہتر ثابت ہوگی. کیونکہ جیسے میں نے کل میں نے لیکچر بھی مس کیا تھا, جب میں نے آپ کا ریپیٹ جو سنا ویڈیو سے, تو مجھے کافی سارے آئیڈیاز بن گئے میرے مائنڈ کے اندر کہ میں اپنے اس کام کو کس طرح چلا سکتا ہوں. تو سر بہت زبردست ہے, اور انشاءاللہ 2 مہینے پورے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں فائدہ ہوگا. رضوان صاحب اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ نے مجھ سے یہ بات کی تو میرے ذہن میں ایک بندہ آ گیا, اور یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے خود کے تیار کیے ہیں, الحمدللہ میرے ہاتھوں سے نکلے ہیں, اور انہوں نے مارکیٹ میں اتنا مزیدار کام کیا ہے, اور میں آپ سے نا بھی گروپ میں شیئر کروں گا بعد میں. یہ لوگ مجھے جب اچھا ایک ابھی جو بچی ہیں جو آپ نے وہ دیکھا ہوگا ہمارا انٹرویو, یار وہ 3 بچوں کی ماں ہے, چھوٹی بچی اس کی 6 ماہ کی ہے, مدر فیڈ کے اوپر ہے. 30 منٹ کا اس کا کنٹریکٹ ہوا, بلا کس بات کا, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیتی ہے اپنے گھر بیٹھ کے. 30 منٹ کا کانٹریکٹ 20,000 روپے کا. میکڈونلڈ کے اندر برانچ مینیجر تھی وہ لڑکی, اور وہاں پہ وہ 12 گھنٹے کام کرتی تھی, 25,000 اس کی سیلری تھی. تو آپ اندازہ کریں. اچھا ابھی آپ ایک اور ایڈ دیکھیے گا, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ آپ کو میں یہ آپ جو ایڈ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی میرے اپنے خود کے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ کا نکلا ہوا ایڈ ہے. اچھا اور کوئی سوال ہم لیتے ہیں. جی آپ کا یہ پتہ نہیں موبائل کا 1WP کو صاحب آ رہے ہیں, آپ نے ہینڈلز کیا, آپ سوال کریں, آپ کا نام لکھا نہیں آ رہا میرے پاس, سوال کریں آپ جنہوں نے ہینڈلز کیا پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میرا کوسچن یہ تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے؟ بالکل جناب, میں آپ کو نا ایک لیکچر بھیجوں گا جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کی انتہائی وضاحت کے ساتھ آپ کو سارا وہ اس میں چل جائے گا. مطلب بیسک میں آپ کو بتایا تو بھی کیا ہے, بیسک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ ٹچیبل نہیں ہے, ویب سائٹ, آپ کا ٹی وی, آپ کا جیو, آپ کا ہم ٹی وی, جتنی بھی جس کے اوپر مارکیٹنگ ہوتی ہے نا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اور ہر وہ مارکیٹنگ جو کسی ایسے نیٹ ورک کے اوپر ہوتی ہے جو ٹچیبل بھی نہیں ہے لیکن وہ سوشل ہے, جس کے اوپر لوگوں نے اپنی ذاتی چیزوں کو شیئر کیا, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, یہ کیا ہے, یہ سوشل نیٹ ورکس ہیں. تو سوشل نیٹ ورکس کے اوپر مارکیٹنگ جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اور وہ مارکیٹنگ جو سمپل ڈیجیٹل کے اوپر ہوتی ہے, ویب سائٹس, آپ کا ہم ٹی وی, آپ کا جیو ٹی وی, آپ کی ڈفرنٹ طرح کی اور چیزیں, یہ سمپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو یہ ڈفرینس دونوں میں ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو ایڈ نا آپ کے سامنے میں پلے کر رہا ہوں, اس چلے میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, آپ کو میں شیئر نہیں آپ سے بھی کرتا. یہ جو بندہ جس کا یہ والا ایڈ ہے نا,
یہ ڈیلی کا اس ٹائم پہ اس کی پتہ کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ یہ میرا اپنا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی انویسٹمنٹ جناب علی ٹوٹل 10,000 روپے کی ہے. سر 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ ٹوٹل کی ہے اس بندے نے, اور اس کی ارننگ جو ہے وہ ڈیلی کی 4,000 روپے ہو رہی ہے الحمدللہ. ابھی اگر ٹائم بچے میں آپ کو یہ ایڈ دکھاؤں گا, یہ بھی اس نے ہم سے ویڈیو ایڈنگ کا کورس کیا تھا, تو یہ ایڈ اس نے ہم خود تیار کیا ہوا ہے. اینی ویز چلیں سوال کی جانب چلتے ہیں. بیٹا آپ ٹیکسٹ کے اندر مجھے میسج کر رہے ہیں. نواز صاحب السلام علیکم. جی بیٹا وعلیکم السلام. جی پلیز سوال کیجیے گا پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹے. سر آپ نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ آن لائن اسٹور بناتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کسی دوسرے کی ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں, جیسے دراز وغیرہ اپنی پروڈکٹ ان پہ شیئر کر کے تو ان کی پبلسٹی کروا سکتے ہیں, جیسے او ایل ایکس پہ بھی تو ہم لوگ اپنی چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح. ٹھیک ہے میرے بیٹے, آپ کو دراز کی چھوٹی سی میں بات اپنا نام لے کے بتاتا ہوں. دراز نے کیا کیا, دراز کے پاس اپنی کوئی آئٹم نہیں ہے. وہ کرتا کیا ہے دراز, آپ کا بیٹا شہر کون سا, کس شہر سے مخاطب ہیں آپ؟ اینی ویز آپ کا شہر جو بھی سر لاہور سے. لاہور سے. بیٹا لاہور کے اندر نا آپ کی جو ہال روڈ ہے, ہال روڈ کی مارکیٹ میں دراز کے سیلز مین آج بھی آتے ہیں, اور وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ جو ڈفرینٹ وہاں پہ جو دکاندار ہیں ان سے کہتے ہیں سر آپ کیا بیچتے ہیں, تو کوئی بندہ کمپیوٹر کے کام کرتا ہے, کوئی ہینڈ فری بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی موبائل, کوئی ایکسیسریز وغیرہ وغیرہ. وہ اسے کہتے ہیں سر آپ اپنی اس آئٹم کو نا ہمارے اس پہ لگا لیں, ہماری جو ویب سائٹ اس پہ لگا لیں, اور وہ جب بکے گی نا تو تب آپ کا اتنا کمیشن 15% کا سیل کا ہمارا ہوگا بس. تو اس نے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی, دراز نے یا او ایل ایکس نے انہوں کی اپنی آئٹم کوئی نہیں ہے, انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہے. تو بیٹے ویب سائٹ جو ہے نا وہ اس کو بنانے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی سائٹ بنانے کے لیے اچھی سائٹ تقریباً 1.5 لاکھ روپے چاہیے. عام ویب سائٹ جو ہے نا وہ تو 25,000 کی بن جائے گی, مگر اس میں ای کامرس کی فنکشننگ پراپر کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر تو آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ اس طرح کی بات سوچیں کہ میں ایک اچھی سائٹ تیار کروں گی, کیونکہ جون سے بندے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے, پھر آپ نے کرنا کیا ہوگا, اس ویب سائٹ کی آپ مارکیٹنگ کریں گی سوشل میڈیا کے تھرو. مارکیٹنگ آپ چاہے آن لائن اسٹور بنا لیں, چاہے آپ ویب سائٹ کر لیں, آپ جو بھی کریں گے نا آپ کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا, کیونکہ یہ لیٹسٹ طریقہ ہے مارکیٹنگ کا. تو اب آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا سہارا لے کے ویب سائٹ کی مارکیٹنگ جب کرنی ہے تو یہ آپ بات کریں گے پیسے والی, اس لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, کم سے کم 1.5 لاکھ روپے ہو. تو اتنی اسپیس اب آپ خریدیں, اتنے جی پی لوگ آپ کے پاس اپنی آئٹم لے کے آئیں گے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسپیس بھی ہونی چاہیے اپنی ویب سائٹ پہ, پیسے بھی ہونے چاہیے تیار کرنے کے لیے, اور آپ کو اس کی انیشیل لیول پہ مارکیٹنگ بھی کرنی پڑے گی. تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے. ابھی آپ اس طرح کا کام نہیں کریں, ابھی آپ خود کا اسٹور تیار کریں, یا تو آپ سروسز بیچ ہیں اپنی. اب یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے نا, یہ سروس ہے, اس کو آپ سیکھیں. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے سمپل سیکھنے کے بعد اس کو سمپل بیچنا ہے کہ سر یہ اگر آپ کا جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی, یہاں پہ لاہور میں, آپ لاہور سے ہیں نا جی, غازی روڈ میں ہماری اسٹوڈنٹ تھی مس عالیہ عمران, آپ کے پریویس بیچ کی ہیں. انہوں نے ان کے گھر میں وہ دودھ بیچنے والا بندہ آیا, جو کوئی ان کی نئی دکان دودھ کی کھلی اس علاقے کے اندر, ان کے پاس آتا ہے, ان سے کہتے ہیں میرا دودھ کا یہ اشتہار ہے, وہ ایک بروشر لے کے آیا. تو عالیہ ان سے کہتی ہے سر بھائی آپ نے جو یہ اشتہار دیا نا بروشر کی بنانا ہو چکا ہے طریقہ, تو آپ تو فیس بک پہ یوٹیوب پہ مارکیٹنگ ہوتی ہے ساری. کہتا ہے اچھا کیسے ہوتی ہے, میں کرتی ہوں. تو وہ اس کو اشتہار دینے کے لیے آیا تھا, مجھے یاد ہے ان کا آئی تھنک یا 12 کا تھا یا 15 کا کانٹیکٹ ہوا تھا صرف سروسز دینے کا. تو اس طرح کا کام ابھی آپ شروع کریں نا, ابھی آپ پیسے لگانے کی طرف بعد میں جائیے گا. تو اس طرح کے اپنے کام کرنے ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروس دینے کے. اسٹور بنانا ہے تو اپنا اسٹور بنائیں, آئٹم لوگوں کی استعمال کرے, پیسہ کسی اور کا استعمال کرے, اپنا پیسہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. جی سوال لیں ارشد صاحب پلیز. نواز صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی نواز صاحب. السلام علیکم سر. جی راشد بھائی, جی راشد صاحب پلیز سوال کریں. سر ایک تو آپ کے نا آواز ڈبل آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی, آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو دوسرا میرے خیال کے لیکچر کے متعلق سوال ہے, آپ نے بتایا تھا تو جو آپ نے واٹس ایپ پر ٹائم وغیرہ جو آفس کا آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح سیٹ کرنا ہے واٹس ایپ پہ. تو اگر فار ایگزامپل ہمارے آفس کے ٹائم کے درمیان میں بریک آ جاتی ہے, تو بریک کے ٹائم ہم کس طرح کرتے ہیں, اس وقت بریک ہے یا اس وقت ہم اویلیبل نہیں ہے آفس میں, تو وہ کس طرح کریں گے. اچھی بات کی آپ نے, یہ ہوئی نا بات, بہتر ہے. اچھا آپ کی آواز کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا جی, آواز کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا نواز صاحب, اب ٹھیک ہے آواز؟ راشد بھائی آواز ٹھیک آ رہی ہے اب میری آپ کو؟ جی سر اب ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی سر اب ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ نا مائک میرا ڈبل آن تھا. اچھا اب آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم کس طرح چینج کرنا ہے. راشد بھائی سمپل بات یہ ہے
کہ جون سا آپ کا واٹس ایپ کا جو بزنس ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ ٹائم چینج کرنے کا میں نے آپ کو سارا پیٹرن سکھایا تھا. مجھے چیک کر لینا ہے, مجھے اس میں میں کھول کے دیکھتا ہوں کہ آپ کو میں نے کیا اس پوائنٹ پہ آتے ہیں اور موقع پہ جا کے ہم سیکھ لیتے ہیں. تب تک کوئی اور لوگ سوال کر لیجیے پلیز, میں اسے کھول رہا ہوں. جی طاہر زبیر صاحب پلیز, طاہر زبیر صاحب, حنیف صاحب. جی حنیف صاحب پلیز. السلام ڈاکٹر صاحب علیکم کیا حال سر. ہے سر؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مائک آپ کا آن ہے. اور جی کوئی کوشچن نہیں سر. جی اوکے ٹھیک ہو گیا. جی پلیز طاہر زبیر صاحب, محمد مہتاب صاحب اپنے ہینڈلس کیے بیٹے, مائک آن کر لیں, اپنا سوال کر لیں. کامران صاحب. جی طاہر السلام صاحب. علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی بیٹے سوال کریں. سر ہمیں بڑی سمجھ آ رہی ہے, زبردست ہے, جو ہم استعمال بھی کرتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سر جو ہم نے بزنس واٹس ایپ یوز کی, آٹو جو ہم میسج کرتے ہیں تو وہ سر ورکنگ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہم میسج خود کریں گے تب ان کو پاس آٹو جو ہے وہ میسج آئے گا, یا پھر ٹھیک ہے خود ٹھیک ہو گیا. بخود جیسے ہی مطلب وہ میسج کریں گے ان کے پاس پہنچ جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا یار, دو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں ہوتا ہے رشید بھی, آپ کو جواب میں آپ کا جواب میں تھوڑا سا وہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. آپ کا جو لیکچر ہے نا بیسیکلی وہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, تو میں آپ کا جواب آپ کو بعد میں کرتا ہوں. اچھا یار, جو آپ کا آٹو میسج ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پہلا آپ کا آٹو میسج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گریٹنگ میسج لگایا ہوتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے اوے میسج, جو میں نے کل پڑھایا تھا آپ کو. اوے میسج ہو یا گریٹنگ میسج ہو, ان دونوں میسیجز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی میسج وہاں پہ تیار کر کے رکھ دینا ہے. اگر تو آپ اس کو آن کر دیں گے نا گریٹنگ میسج کو, تو جون سا بندہ آپ کو پہلی مرتبہ آپ کو کوئی میسج کرے گا, صرف پہلی مرتبہ خوش آمدید کا اس کو میسج چلا جائے گا, وہ ہوگا گریٹنگ میسج. اور جون سا اوے میسج ہوگا, جون سا بندہ آپ کو میسج کرے گا, ایک بار کرے, دو بار کرے, 5 بار کرے, ہر بار اس کو میسج جائے گا, اور وہ آٹو جائے گا, آپ نے نہیں بھیجنا, وہ آٹومیٹیکلی جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دو میسج ہوتے ہیں, گریٹنگ میسج اور ایک اوے میسج. وہ سارا کل تفصیل سے میں نے بتایا تھا. تو جو اوے میسج ہے وہ بار بار جاتا ہے, اور جو گریٹنگ میسج ہوتا ہے وہ بس ایک ہی بار جاتا ہے. یہ دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے, کیونکہ گریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید, تو خوش آمدید کا میسج ایک ہی بار جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد جی شیرون شہزاد صاحب اپنا مائک آن کریں. گلیکسی A51 پلیز, آپ نے مائک آن کیا بیٹے. گلیکسی A51 پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی پلیز سوال کیجیے گا. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ واٹس ایپ بزنس میں کوئی سیفٹی ایشو تو نہیں ہوتا, جیسے آپ نے فیس بک ایڈ میسنجر کے بارے میں بتایا تھا, ہمیں لاک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, یہاں پہ ہمیں کوئی کیونکہ ساری پرسنل انفارمیشن ہوتی اچھا ہے, تو سوال اس میں کیا کوئی بیٹا, سیفٹی ایشو تو اچھا نہیں سوال کبھی ہو کیا آپ سکتا نے, نا؟ اچھا سوال, تھینک یو بیٹا, آپ کا اچھا سوال ہے بیٹا. جی جون سے آپ کو میں نے سیفٹی پیرامیٹرز بتائے ہیں نا, وہ یہاں پہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں. وہ جگہ کیا ہوتی ہے, جہاں پر آپ نے کیٹلاگ بنانی ہے نا, کیٹلاگ یعنی کہ آپ نے اپنی کمپنی کی جو آپ کی پروڈکٹس ہیں, جہاں پہ آپ نے اپنی پروڈکٹس کو لگانا ہے نا, جو کیٹلاگ تھی, وہاں پہ آپ نے ایسی کوئی آئٹم نہیں لگانی جو ان تمام سیفٹی پیرامیٹرز کو کراس کرتی ہو, جو میں نے بڑے مفصل انداز میں آپ کو سکھائے تھے. ٹھیک ہے نا. وہی چونکہ جو واٹس ایپ ہے نا وہ بیسیکلی فیس بک کمپنی کا ہی ہے, فیس بک ہی اس کا مالک ہے, چونکہ ان کی ملکیت ایک ہی ہے, فیس بک ہی اس کا اونر ہے, لہٰذا رولز بھی سیم ہے. تو میرے بچے, آپ نے کیٹلاگ میں جو اپنی پروڈکٹ لگانی ہے نا, اس پروڈکٹ میں آپ نے کوئی بھی وہ رول جو ہے جو آپ کو میں نے سارا سکھائے تھے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. باقی ٹھیک ہے, ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ جب آپ کوئی چیز لگائیں گے نا اپنی کیٹلاگ کے اندر جا کے, جو ہمارا واٹس ایپ بزنس کی بات کر رہا ہوں, سمپل کی بات میں نہیں کر رہا, تو واٹس ایپ بزنس میں جب آپ اپنی کسی کیٹلاگ کو بناتے ہوئے کسی آئٹم کو ٹیگ کریں گے وہاں پہ, جو ہم نے کل سیکھا تھا, تو کیا ہوگا جب آپ ٹیگ آئٹم کریں گے تو اگر تو وہ آئٹم آپ کی کسی باڈی پارٹ کے سے میچ کرتی, مطلب کسی بندے کے, کسی شخص کے سر پہ بال نہیں ہے, آپ نے ایک اس کی ایڈ دے دی ہے, جی میں ایک آئل سیل کرتی ہوں جو کہ بال لے آتا ہے, تو اب آپ آئل کا ایڈ لگائیں گے تو آپ کا ایڈ وہاں پہ وہ شاید چل جائے, لیکن اگر آپ اس شخص کے سر کے بال نہیں ہیں تو وہ اس کی ہیڈ کی فوٹو لگائیں گے تو وہ ایڈ آپ کا ایڈ نہیں چلے گا. مطلب واٹس ایپ کہتا ہے کہ کسی بندے کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا, وہی رول سارے کے سارے جو وہاں پہ تھے.
تو وہ آپ نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگانی اس میں، ورنہ کوئی اور ایشو کوئی نہیں ہے، بس یہ اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے واٹس ایپ کہتا ہے کہ آپ نے کسی کا نمبر سیو کیے بغیر اس کو میسیج نہیں کرنا، یہ سیکنڈ رول ہے۔ تو آپ نے اگر کسی بندے کو میسیج کرنا ہے نا تو اس کا نمبر پہلے سیو کر لینا ہے، آپ بین نہیں ہوں گے، دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری بات، اگر آپ کے ڈیلی کے میسیج 5000 ہیں، 1000 ہیں، 500 ہیں، آپ زیادہ تعداد میں واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹنگ، تو پھر آپ نے اپنے نمبر سے مارکیٹنگ نہیں کرنی، پھر آپ نے اپنے نمبر سے مارکیٹنگ نہیں کرنی، پھر آپ نے کسی اور نمبر سے مارکیٹنگ کرنی ہے اور ایک خاص سافٹ ویئر کے تھرو کرنی ہے، وہ آئندہ ہم سیکھیں گے۔ تو اس میں آپ ڈیلی کے چاہے 10,000 میسیج بھیجیں کسی کو واٹس ایپ کے اوپر، لیکن اس میں آپ کا نمبر اپنا یوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ واٹس ایپ کی پالیسی کے اکارڈنگلی آپ ایک بندے کو جب تک آپ کے پاس وہ سیو نہیں ہے نا تو آپ اس کو میسیج نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ نے روز کا 1000 میسیج کیا تو مہینے کا 30,000 میسیج کیا واٹس ایپ پہ، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس وہ بندے آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہوں گے، تو یہ اس کے رولز کے خلاف ہے۔ تو وہ ہم کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک آؤٹ آف دا وے جا کے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو یہ بس 2-3 چیزیں ان کی کیئر کرنی ہے آپ نے۔ جی گلیکسی A51 جی آپ نے بیٹا مائک آن کیا تھا اپنا۔ میاں طاہر زبیر صاحب آپ نے مائک آن کیا ہے بیٹے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی بیٹے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو واٹس ایپ ہے اس میں جو ہم اپنی پروڈکٹ لگائیں گے، فار ایگزامپل کوئی بھی ہو، تو وہ آگے پبلک شیئر کیسے کرنی ہے؟ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پروڈکٹ لگی ہوئی ہے اور اس نے گڈ بیچنی ہے؟ کوشچن، شاباش، ویری گڈ میرے بیٹے۔ آپ نے جو اپنا بزنس پروفائل تیار کرنا ہے نا واٹس ایپ بزنس پہ، وہ پورا پروفائل تیار کرنا ہے آپ نے۔ جب آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے یا آپ نے اپنے کلائنٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا یا اپنے کلائنٹ کا یا اپنی کمپنی جہاں پہ آپ جاب کرتے ہوں گے اس کا مکمل آپ نے کیٹالوگ تیار کر دینا ہے۔ یہ آئٹم ہے، یہ قیمت ہے، یہ ڈسکرپشن ہے، یہ میرا آفس کھلنے کا ٹائم، یہ میرا آفس بند ہونے کا ٹائم، یہ لوکیشن، وہ تمام چیزیں جو ہم نے کل سیکھی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ایک ایڈ ڈیزائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ایڈ کو ڈیزائن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس جو آپ نے ایڈ ڈیزائن کیا ہے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایڈ دکھایا تھا، یہ دیکھیں لیٹ سے یہ والا ایڈ ہے۔ اب اس ایڈ کو ڈیزائن کیا آپ نے نا، یہ تو ایک پرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اب یہاں پہ نا اس ایڈ کے نیچے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، جسٹ گیو می اونلی 1 منٹ، میں آپ کو پریکٹیکل دکھاتا ہوں۔ میں یہ دیکھیے گا سر، یہ ہمارے ایک جو آپ کو میں نے ایڈ کی بات کی تھی نا، جو تیار کیا تھا اس کا ویڈیو ایڈ، میں اس کی ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ کو ایگزیکٹلی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیٹ سے یہ دیکھیں، آپ نے اپنا پورا وہ واٹس ایپ تیار کر لیا۔ تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ واٹس ایپ تیار کرنے کے بعد نا آپ نے ایک کیمپین ڈیزائن کرنی ہے، کوئی بھی کیمپین ڈیزائن کرنی ہے۔ اس کیمپین کو ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے سوشل میڈیا پہ نا اس کی آپ نے مارکیٹ کر دینی ہے، مارکیٹنگ کر دینی ہے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پہ، کہیں بھی۔ اب دیکھیں یہ ایڈ چل رہا ہے، اس کی وائس میں نے خود ہی بند کی ہوئی ہے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اب یہ جو ایڈ چل رہا ہے نا، یہ آپ نے اپنی کمپنی کی کسی ایک آئٹم کا ایک ایڈ تیار کر لیا۔ یہ بھی ہمارا ذاتی پرسنل، یہ وہی ہیں جن کی میں نے آپ کو بات بتائی اسٹوڈنٹ کی، انہیں کا یہ ایڈ ہے۔ اب اس ایڈ کے نیچے یہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سینڈ واٹس ایپ میسج، یہ بٹن ہے، اسے بٹن کہتے ہیں، یہ بھی آگے سارا آپ سیکھیں گے۔ تو سینڈ واٹس ایپ میسج کا جو بٹن ہے نا، جب کوئی بندہ یہاں پہ کلک کرے گا نا، تو یہاں پہ کلک کرنے سے وہ آپ کی پوری جو وہ کیٹلاگ ہے وہ کھل جائے گی، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی آئٹمس کون کون سی ہیں، وہ سارا کھل جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر آپ نے جو ایڈ ڈیزائن کیا ہے، لیٹ سے آپ کی کمپنی ہے اور وہ پولٹری کی کمپنی ہے، آپ پولٹری کی کوئی مطلب آپ جو چکس ہیں ان کا آپ کاروبار کرتے ہیں، چکن کا، تو اب آپ اس میں آپ کی ملٹیپل آئٹمز ہیں، لائک آپ کے پاس جو ہے اس میں کباب بھی ہیں، آپ کے پاس نگٹس بھی ہیں، آپ کے پاس جو بھی آپ کی آئٹمز ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایڈ ڈیزائن کریں گے۔ اس ایڈ ڈیزائن کرتے ہوئے جیسے اب اس ایڈ میں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، یہ بھی آ گیا، اب اس میں اس نے پرس لگایا ہے نا، اب فرض کریں کہ یہ ایڈ ایک ایسی کمپنی کا ہے جو پرس تیار کرتی ہے، مینوفیکچر ہے پرس کی، تو وہ کیا کرے گی، وہ یہاں پہ 1 2 3 4 پرس لگائے گی اور یہاں ایک میسیج دے گی فار فردر جو ہے وہ ڈیٹیلز کے لیے پلیز کلک، آگے وہ بٹن آ رہا ہوگا واٹس ایپ کو، جیسے ابھی میں نے آپ کو بٹن دکھایا ہے، یہ والا بٹن جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس ایڈ کے نیچے لگا ہوا بٹن، یہ جو بٹن ہے، یہ جہاں میرا اس ٹائم یہ کرسر چل رہا ہے، تو اس طرح کا بٹن لگا کے یہاں پہ وہ بندہ اپنا ایڈ دے دے گا۔ اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے سوشل میڈیا مارکیٹنگ یوز کرتے ہوئے اپنے بٹن کی پروموشن کرنا۔ آپ کیا کریں گے، آپ اپنا ایڈ ڈیزائن کریں گے اس طرح کا، اور وہاں پہ آپ نیچے اپنا ایک بٹن دے دیں گے، جو ہی وہ بندہ آپ کے بٹن پہ آ کے یوں کلک کرے گا نا، تو اس کلک
کے ساتھ ہی آپ کی پوری جو پروفائل ہوگی واٹس ایپ بزنس کے اندر جو کل ہم نے سیکھی ہے وہ سارا کھل جائے گا کہ آپ کا آفس یہاں پہ ہے, آپ کی لوکیشن یہاں پہ ہے, آپ کا ٹائم یہاں پہ ہے, اس دن آپ چھٹی کرتے ہیں, اسی دن آپ کھلے ہوتے ہیں, یہ آپ کی آئٹمز ہیں, یہ ان کی ڈیزائننگ ہے, یہ ان کی سائز, یہ تمام کی تمام دکان کھل کے اس کے سامنے چلی جائے گی. وہ آپ کے پروفائل کو دیکھے گا, وہاں پہ 2 3 4 5 7 چیزوں کو وزٹ کرے گا, جو اس کو پسند آئے گی نا وہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کی آپشن آ رہی ہوگی, اس ایڈ ٹو کارٹ کو کلک کر دے گا. یہ ابھی آئندہ آپ دیکھیں گے, جب وہ ایڈ ٹو کارٹ کو کلک کرے گا تو کیا ہوگا, آپ کے پاس ایک میسج آئے گا آپ کے واٹس ایپ پہ کہ سر یہ جو بندہ ہے نا اس نے اس والی آئٹم کو نا اپنی کارٹ میں ایڈ کر لی ہے, یعنی کہ اپنی ٹوکری میں ڈال دی ہے, تو آپ اس کو یہ چیز بیچیں. تو اب آپ کے پاس اس کا جو میسج آ جائے گا ایڈ ٹو کارٹ کا, اور ساتھ میں آپ کے پاس نا اس کا ایک جو نمبر ہے وہ آ جائے گا. آپ اس پہ سے فون کریں گے, جی آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا, آپ کا یہ میرے پاس میسج آیا ہے, آپ نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی, تو سر بتائیں کیا کہتے ہیں. تو اس طرح ہوتی ہے یہ واٹس ایپ مارکیٹنگ. جی ابو بکر صاحب پلیز, ابو بکر صاحب, محمد ابو بکر صاحب پلیز, آپ نے ہینڈ ریز کیا. نواز صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا بیٹے. کامران صاحب ہینڈ ریز صحیح, آپ کیے. ایڈ کی بات کر رہے ہیں, ہاں ہاں جی بولیں. ویڈیو ایڈ ہے یا یہ گرافک ایڈ ہے, ہاں ہاں یہ بھی ہمیں بنا سکھائیں گے یا پھر کمپنی اس میں ہمیں فیور دے گی آپ کے جو ادارہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا بیٹے. بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا, یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے. آپ 2 ماہ کے اندر آن لائن اسٹور بنانا سیکھ لیں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ پاکستان نہیں سیکھنی خالی آپ نے, گلف ایشیا اور یورپ بڑا اچھا خاصا یار اس میں کام ہے. ابھی اگلے ہفتے سے کام میں آپ کا کام تیز کر دوں گا. ابھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ کام زیادہ ہم نے کور کرنا ہے. تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ گلف ایشیا یورپ بڑا سبجیکٹ ہے کور کرنا. یہ آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ اور ساتھ میں آپ کی آن لائن سروسز سیل کرنے کا طریقہ کار, یہ سارا کچھ آپ نے کرنا, یہ بہت ہے. یہ 2 مہینے میں ہم مکمل کروائیں گے اسے. اس کے بعد ڈیزائننگ جو ہے نا یہ ہمارا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ اس میں نہیں کر سکتے. اس میں گرافک ڈیزائننگ یعنی کہ ایڈوب فوٹو شاپ ہو گئی, اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ, 2 چیزیں ہو گئیں, اور تیسری اس میں بیسک پروڈکٹ شوٹ. جیسے میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ یہ جو پرس ہے اس کی تصویر پہلے اس نے شوٹ کی ہے. یہ ابھی آپ یہ جو پرس دیکھا ہے آپ نے, یہ والا پرس, اب پہلے اس کی تصویر اتاری ہے اس نے, اور یہ ڈیزائننگ اس نے بعد میں کی ہے. تو پروڈکٹ کو شوٹ کرنا کیمرے کے ذریعے کیسے کرتے ہیں, 3 چیزیں, اور بیسک ویڈیو شوٹ. یہ 4 چیزوں کا ہمارا سیپریٹ کورس ہے جو کہ منڈے سے شروع ہو رہا ہے. کمنگ منڈے کو اس کی ڈیمو کلاس ہے, پہلی کلاس ہے ابھی جو منڈے آ رہا ہے. 5:30 بجے اس کا ٹائم ہوا کرے گا. منڈے سے وہ شروع ہو رہا ہے. 2 ماہ کا وہ کورس ہے. اس میں ڈیزائننگ ایڈوب فوٹو شاپ شامل ہے, اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ شامل ہے, اس میں تیسرا میں نے بتایا آپ کو فوٹو شوٹ یعنی کہ آپ کی پروڈکٹ کا شوٹ کرنا, 3 چیزیں, اور چوتھا آپ کا ویڈیو شوٹ. بڑا مفصل قسم کی چیزیں, مزیدار چیزیں ہیں, لیکن وہ سیپریٹ ہے, وہ بھی 2 مہینے کا ہے. تو وہ بالکل ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, وہ اس کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگا. اس میں آپ سوشل میڈیا کیمپین کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے, لیکن ایڈ کو ڈیزائن کرنا, ویڈیو کو شوٹ کرنا, ویڈیو کو بنانا یا ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنا میرے بچے یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو اس کورس میں نہیں کروایا جائے گا. میں ابھی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اس کی تفصیل کہ وہ کورس کیا ہوگا, اس کے بیسک پیرامیٹرز کیا ہوں گے, وہ تمام آپ دیکھ لیجیے گا. اور اس کو اگر جوائن کرنا چاہیں گے تو وہ منڈے سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جناب ٹائم جو ہے وہ 1 منٹ کا باقی رہ گیا. آپ نے جو سوال باقی آپ کے رہ گئے ہیں, اب پلیز 1 منٹ کے اندر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ پونا گھنٹہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آپ کے جتنے بھی سوال باقی رہ گئے ہیں آپ واٹس ایپ کے اوپر آ جائیے گا. ایک بندے کے انفرادی سوال کا رات کے 12 بجے تک میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. جب تک میں سوال کے جواب نہیں دوں گا میں آپ کا آف نہیں کرتا. اور راشد بھائی آپ کا وہ سوال رہ گیا تھا جو آپ نے سوال کیا مجھ سے, ابھی مجھے آپ کا سوال یاد ہے. اب میں یہ ایڈ کے بعد میں آتا ہوں واٹس ایپ پہ, آپ کو میں آنسر کرتا ہوں کہ آپ نے وہ کہا تھا کہ ٹائمنگ کیسے کرنی ہے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. باقی جس کا سوال رہ گیا جی واٹس ایپ کے اوپر آ جائے. جو بھی ایشوز ہیں جو بھی سوال ہیں آپ کے واٹس ایپ کے اوپر آئیں, وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں ہمارا کانٹریکٹ پونے گھنٹے کا ہے, زوم کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہے, تو پونے گھنٹے کے بعد ہی کلاس بند ہو جاتی ہے. واٹس ایپ پہ ہمارا اختیار ہے, وہاں پہ آئیے کہ وہاں باقی سوال کرتے ہیں. کل ملتے ہیں نئی کلاس میں. بہت شکریہ جی. اور انرولمنٹ جن بندوں نے نہیں کروائی وہ پلیز مکمل کر لیں, ایکسیس آپ کی بند کر دی جائے گی اس کے بغیر, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ, اللہ حافظ. سوال جواب کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ آ جائیں پلیز آپ لوگ سارے. تھینک یو.